اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 58 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی 2 علامات ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے ہم 3 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، دوسرا ہوگا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اور تیسرا اور آخری ہوگا بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، اور اس واو کو ہم استنافیہ مان کر جملہ مستانفہ بنائیں گے۔ رب واحد مذکر مرفوع اور مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ الغفور فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، غین فا اور را اس کے حروف مادہ ہیں۔ ذو یہ اسماء ستہ مکبرہ یا اسماء خمسہ میں سے ہے، اور ذو جو ہے یہ اس کی رفعی حالت ہے۔ منصوب ذو کو ذا کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے، اور مجرور زی کے طور پر یہ آتا ہے۔ ذو کے معنی والا کے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے الرحمہ، جو کہ واحد مؤنث اور معرفہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ جملہ مستانفہ ہوگا ہمارا، ربو کا مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور آگے اس مبتدا کی 2 خبریں ہیں۔ پہلی خبر ہے الغفور اور دوسری ہے ذو الرحمتی، جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ تو ربو کا مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن رہا ہے، اور خبر یہاں پر معرفہ آئی ہے، جس کا ترجمہ ہم حصر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور تیرا رب ہی بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے اور ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہو تو ترجمہ اس کا ماضی میں ہی کیا جاتا ہے۔ یؤاخذو فعل مضارع ہے، تو لو کے ساتھ ساتھی فعل مضارع آ گیا۔ حمزہ خا اور زال حروف مادہ ہیں، علامت مضارع پیش والی ہے، اور آپ کو فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آ رہا ہے، تو یہ باب مفاعلہ ہے۔ حمزہ خا اور زال باب مفاعلہ، آخذ یؤاخذ مؤاخذۃً، جس کے معنی گرفت کرنا یا پکڑنے کے ہوتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے مؤاخذہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم، یہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ با حرف جر ہے، اور یہاں پر با جو ہے یہ سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس با کو ہم با سببیہ کہیں گے۔ ما یہاں پر اس میں موصول کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور ما اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث مرفوع منصوب مجرور سب کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ کسبو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف سین با حروف مادہ ہیں۔ کسبہ یکسبو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی کمائی کرنا کے ہوتے ہیں۔ لام جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لو کے جواب پر داخل ہوتا ہے اور تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اجلا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور عین کلمہ آپ کو شد کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لہٰذا باب تفعیل ہے۔ اجلا یعجل تعجیلاً، خان صاحب نے اجلا یعجل تعجیلاً کے معنی لکھے ہیں کوئی کام وقت سے پہلے کر دینا، جلدی کر دینا۔ لام حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس ہم کو آگے ملانے کے لیے میم ساکن پر پیش آپ کو نظر آ رہی ہے۔ العذاب معروف لفظ ہے، واحد مذکر معرفہ اور منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ پہ بات کرنے کے بعد الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ جملہ ہمارا شرطیہ بنے گا۔ یؤاخذ فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی بن جائے گی۔ با حرف جر ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ با سببیہ ہے۔ ما اس میں موصول ہے،
اور کسبو جو ہے فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ فعل فاعل جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوگا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یؤاخذ فعل کے، اور یؤاخذ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط قرار پائے گا۔ صلۃ الموصول والا جملہ جو ہے اس میں مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہی ضمیر آیت کا کام دے رہی ہے، یعنی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ماں کو اسم الموصول ہم مانیں تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کی جگہ پر اس میں موصول الذی رکھا جاتا ہے، تو کچھ جملہ ہمارا یوں بن سکتا تھا کہ لو یؤاخذہم بالذی کسبوہ لعجل لہم العذاب۔ اس ماں کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، اور ماں مصدریہ ہونے کی صورت میں یہ حرف مصدر قرار دیا جائے گا، اور کسبو جو ہے فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ماں مصدریہ کے لیے، اور پھر ماں مصدریہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور باقی ترکیب وہی ہوگی۔ اور ماں مصدریہ کے ساتھ اگر ہم اس جملے کو لانا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ لو یؤاخذہم بکسبہم، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلۃ الموصول حرفی میں ضمیر عائد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ حصہ جو ہے ہمارا شرط والا حصہ بن گیا۔ اب جواب الشرط والا حصہ جو ہے وہ ہے لعجل لہم العذاب۔ تو لام پہ میں بات کر چکا ہوں۔ اجلا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، العذاب مفعول بھی ہے، اور لہم جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا اجلا فعل کے، اور یوں اجلا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا، جو کہ لا محل لہا من الاعراب ہوگا، اور یوں شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اب یہ جملہ جو ہے لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ بھی مان سکتے ہیں، اس صورت میں لا محل لہا من الاعراب قرار دیا جائے گا، اور اس جملے کو ہم ربک کی خبر نمبر 3 بھی مان سکتے ہیں۔ وہ ربک کی 3 خبریں ہو گئیں، پہلی خبر الغفور، دوسری ذو الرحمہ، اور تیسری یہ جملہ شرطیہ۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اپنے انداز میں اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا، اگر وہ پکڑتا انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے تو ان کے لیے عذاب کو جلدی لے آتا۔ اب چلتے ہیں جی ہم اس آیت کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ اس جملے میں ہم 2 جملے بنا سکتے ہیں۔ ایک جملہ ہوگا ہمارا بل لہم موعد، اور دوسرا ہوگا لن یجدوا من دونہ موئلا، کیونکہ بل کے بعد ایک الگ سے جملہ اسمیہ ہے اور اس کے بعد ایک الگ سے جملہ فعلیہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بل جو ہے یہ حرف اضراب ہے، لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور موعد کا لفظ جو ہے مفعل کے وزن پر ہے، جو کہ اسم الظرف کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہم وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ کر سکتے ہیں۔ لہم جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے، اور موعد کو ہم مبتدا مؤخر بنا دیں گے، اور یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے۔ اور جو دوسرا جملہ ہم نے اس حصے میں کیا ہے وہ ہے لن یجدوا من دونہ موئلا۔ لن حرف نفی و نصب و استقبال قرار دیا جاتا ہے، اور مضارع سے پہلے آتا ہے اور مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یجدو فعل مضارع معروف منصوب ہے، واو جیم دال حروف مادہ ہیں، وجدہ یوجدو تبدیلی کے بعد وجدہ یجدو ہوتا ہے، اور یہ افعال قلوب میں سے ہے جس کے 2 مفعول آتے ہیں۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ جو ہے وہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ اور آخری لفظ اس حصے کا اور اس آیت کا وہ ہے موئلا۔ واو حمزہ لام حروف مادہ کے تحت خان صاحب نے موئل کو مفعل کے وزن پہ اسم الظرف ذکر کیا ہے،
اور اس کے معنی کی ہیں پناہ لینے کی جگہ، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنائیں تو یجدو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ من دونی ہی جو ہے اس کو ہم متعلق کر دیں گے یجدو فعل کے، یا اس کو ہم حال مقدم قرار دے دیں گے موئلن کا، اور موئلن جو ہے یہ مفعول بہ ثانی بن جائے گا، جبکہ مفعول بہ اول کو ہم محذوف قرار دیں گے۔ یوں یجدو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع صفت بن جائے گا موعدن کی، کیونکہ موعدن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو اس جملے کو صفت بنا دیا جاتا ہے اس نکرہ کے لیے۔ اور ترجمہ آپ نے خان صاحب کی ورکنگ میں دیکھ ہی لیا ہوگا اس حصے کا، کہ وہ لوگ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ اسے میچ کر سکتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں ان کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ آخری جملے کو ہم جملہ مستانفہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 58 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔